دعا کے آداب اور فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محتاج نادار لوگ ان حضرت کے پاس آئی اور کہنے لگے، مال و دار دولت مند لوگوں نے سارے بلند درجے کما لیے اور ہمیشہ کا چین لوٹ لیا، ہماری طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح وہ روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے پاس پیسہ علاوہ ہے جس سے حج کرتے ہیں اور عمرہ اور جہاد اور صدقہ، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو گے اور تم کو کوئی نہ پا سکے گا جو تمہارے پیچھے ہے، اور تم اپنے زمانے والوں میں سب سے اچھے ہو، مگر ہاں جو وہی بجا لائے وہ تمہارے برابر رہے گا۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دعا عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا کرتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے، یا اللہ ہم پہلے تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تو پانی برستا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں، ہم پر پانی برسا۔ راوی نے کہا، پھر پانی برستا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہر رات کو جس وقت رات کا اخیر تیسرا حصہ رہ جاتا ہے پہلے آسمان پر اترتا ہے، فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں دوں، کون مجھ سے بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیک ہوتا ہے، سجدے میں بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا، اور فرمایا، ترجمہ: اے میرے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں۔ سورہ مومن۔ اور فرمایا، ترجمہ: اے مومنو ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ سورہ بقرہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بال گرد آلود ہیں، اور پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اور پینا حرام کا، اور اس کا لباس حرام کا، اور اس کی مکمل غذا حرام کی، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر آپ چاہیں تو میری مغفرت فرما دیجئے، بلکہ مانگنے میں کامل یقین اور غبط اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کا عطا کرنا مشکل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کی جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر وہ نا امید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے۔